لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ایک منفرد سی کہانی کے ساتھ ماں کی دعا سے بیٹے کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ آج ہم آپ کو ماں کی دعا کی پاور کے بارے میں بتائیں گے کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا میں طاقت رکھی ہے۔ کہانی کا آغاز وقت کو ضائع کیے بغیر کرتے ہیں۔ جناب آج کی کہانی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے بیان کی ہے اور یہ سچا واقعہ ہے۔ جناب کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک عورت تھی اور وہ اس عالم دین کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو اہل روم نے گرفتار کر لیا ہے اور اہل روم جو ہیں وہ فدیہ چاہتے ہیں اور میرے پاس سوائے چھوٹے سے گھر کی اور کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اس گھر کو فروخت کر بھی دوں تو بھی میرے اندر اتنی طاقت یا اتنا مجھے سرمایہ نہیں ملے گا کہ میں اپنے بیٹے کو آزاد کروا سکوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ سے گزارش ہے کہ کسی سے پوچھ کے بتائیں یا مجھے آپ خود بتائیں کہ یا میری مدد کر دیں کہ فدیے کی ادائیگی کے لیے کچھ ہو سکے، کیونکہ جب سے میرا بیٹا گرفتار ہوا ہے نہ مجھے رات کو چین آتا ہے اور نہ دن کو بھی قرار ہے، میری آنکھوں سے نیند اٹھ چکی ہے، میں ہر وقت اپنے بیٹے کی رہائی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ جب اس عالم نے خاتون کی آہوازاری سنی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دیر سوچنے کی مہلت دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی انسان کو مایوسی میں نہیں لے کے جاتے۔ انہوں نے اس کو کہا، حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے میرے سے جو بن پڑا میں ضرور کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سر جھکایا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور اس کے بعد اس کی والدہ کو کہا کہ ماں کی دعا رد نہیں جاتی، آپ ایسے کریں کہ خود دعا کریں۔ ان کی والدہ نے کیا کیا، گھر چلی گئی اور بہت زیادہ دعائیں مانگی۔ دعائیں مانگنے کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا۔ اب جناب اس کے بیٹے کو جب واپس آیا تو اس نے اپنی ماں کو واقعہ سنایا تو اس کو بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ اس نے کیا کیا، اسی عالم دین کے پاس واپس اپنے بیٹے کو لے کر گئی اور کہا کہ جیسے میرا بیٹا آزاد ہوا ہے، بہت ہی حیرت انگیز داستان ہے، میں یہ چاہوں گی کہ میرا بیٹا آپ کو یہ واقعہ خود سنائے۔ تو جناب ان کے بیٹے نے کیا کیا کہ اپنا واقعہ اس عالم دین کو سنانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ روم کے ایک شہزادے نے اسے گرفتار کیا تھا اور کہا کہ میں ایک قید خانے میں بند پڑا ہوا تھا، ہم قیدیوں کے اوپر ایک آدمی مامور کیا گیا تھا جو ہر لحاظ سے ہمیں تکلیف دیتا تھا اور قید خانے میں ہماری حالت اس طرح بری تھی کہ ہمیں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ تکلیف الگ دی جاتی تھی اور اس کے علاوہ وہ بدتمیزی بھی کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک رات ہم قیدیوں کے ساتھ انتہائی مشقت والا کام کر رہے تھے اور کام کر کے جب ہم واپس قید خانے میں آئے تو اچانک کیا ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں کی زنجیر جو تھی وہ ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ زنجیر گرنے کا وقت وہی تھا جب اس کی والدہ نے اس عالم دین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی۔ تو جب وقت کا اندازہ لگایا گیا تو وہی نکلا تھا اور نوجوان نے کیا کیا کہ اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے آگے یہ بتایا کہ جو آدمی ہم پر ڈیوٹی دے رہا تھا یعنی کہ نگران تھا، اس کو بہت زیادہ غصہ آیا جب اس نے دیکھا کہ زنجیر توڑ لیا۔ اس نے غصے سے اس کو کہا کہ تم نے اپنی زنجیر کیوں توڑی ہے؟ اس نے آگے سے معذرت کی اور کہا کہ نہیں میں نے اپنی زنجیر نہیں توڑی، میں نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا بلکہ یہ خود سے ہی میرے پیروں سے ٹوٹ کر گر گئی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، واپس گیا اور وہ جو نگران تھا اس نے اسی وقت لوہار کو بلایا اور زنجیر کی مرمت کروا کے دوبارہ سے اس کے پاؤں میں پہنا دی۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ سے زنجیر پھر ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اتنی مضبوط زنجیر تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ٹوٹ جائے اور یہ بڑا عجیب سا واقعہ تھا۔ سب کو اس پر تعجب ہوا کہ اتنی مضبوط زنجیر کیسے ہی خود بخود گری چلی جا رہی ہے۔ اسے ایک تو دعا کی پاور کا اندازہ ہوتا ہے اور دوسرا ماں کی دعا کی پاور کا زبردست قسم کا اندازہ ہو رہا ہے۔ تو جناب سپاہیوں کو بہت زیادہ حیرت ہوئی اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ بات کو انہوں نے معمولی نہیں سمجھا، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑی بات ہے جو ایسا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں کو بلوایا اور اس واقعہ سے آگاہ کیا اور پھر یہ بات جیل کے بڑے افسروں تک پہنچی۔ انہوں نے اپنی مذہبی پیشواؤں کو بلایا اور سارا ماجرا سنایا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت یورپ کے لوگ جو تھے وہ عیسائی ہیں اور عیسائی مذہبی پیشواؤں کو بلایا گیا تھا
ان کا جو بڑا پوپ تھا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس اس نوجوان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے آگے سے کہا جی میری ماں زندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ماں کی والدہ، جو آپ کی والدہ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہائی دے دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہائی دے دی ہے تو ہم آپ کو اس جیل میں نہیں رکھ سکتے، آپ آج سے آزاد ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد رومی سپاہیوں نے مجھے نہایت عزت کے ساتھ مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو ماں کی دعا جو ہے اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کچھ بھی ایسا جو ممکن نہ ہو دعا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله